آج کم میں تیسرے دن کے صبح 9 بجے ہمارے سالار منور بھائی ہمیں بی بی معصومہ کم کے حرم کے نزدیک کے زیارت کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے تو سالار منور بھائی نے ہمیں کہا تھا کہ اتنا خاص کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، ہم پیدل ہی چلیں گے، لیکن جب ہم اپنے مقام پر پہنچے اور اپنے ہوٹل میں واپس آئے تب ہمیں پتہ چلا کہ سفر کتنا تھا اور ہم نے کیسے سفر طے کیا۔ سچ میں سفر کافی زیادہ تھا اور ہم بے حد تھک چکے تھے جب اپنے ہوٹل واپس آئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق تقریباً جانے کا سفر 2 سے 2.5 کلومیٹر تھا اور واپس ہوٹل تک آنے تک کا سفر تقریباً کوئی 5 کلومیٹر تک بنتا تھا۔ یہ آپ کے سامنے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، جو کہ مولا جعفر صادق علیہ السلام نے خود تعمیر کرائی تھی۔ یہ مسجد بی بی کے حرم کے لیفٹ سائڈ پر موجود ہے، یعنی کہ جس پل سے ہم گزرتے ہیں اس پل کا نام پل آنچی ہے، اور اس پل آنچی کی بالکل لیفٹ سائڈ پہ یہ مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام تقریباً آدھا کلومیٹر دور ہے۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس مسجد میں تبدیلیاں تو بہت ساری آئی ہوں گی، لیکن اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو مولا جعفر صادق علیہ السلام نے خود تعمیر کروایا تھا۔ اس مسجد میں جتنے بھی پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی پلر اس مسجد میں موجود ہیں، ان کے ساتھ یہ نیچے ہیٹر لگے ہوئے ہیں۔ پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس پلر کے اندر ہیٹر موجود ہیں، لیکن جیسے ہی میں پلر کے قریب پہنچا تو مجھے تھوڑی بہت ہیٹ محسوس ہونے لگی۔ تب میں نے اپنا ہاتھ آگے کر کے دیکھا تو اندر واقعی ہیٹ موجود تھی اور اندر ہیٹر لگے ہوئے تھے۔ مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد ہمارا سالار ہمیں اس سائڈ پر لے جانے لگتے ہیں جہاں پر موسیٰ مومن کا گھر تھا۔ موسیٰ مومن کی ہسٹری اگر آپ کو بتاؤں تو جب مولا رضا علیہ السلام کی تلاش میں بی بی معصومہ کم سفر کرنے کے بعد کم کے شہر میں پہنچی تھی تو موسیٰ مومن کے گھر میں آ کر 40 دن تک قیام کیا تھا۔ اب یہاں سے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام سے لے کر موسیٰ مومن کے گھر تک تقریباً سفر میرے اندازے کے مطابق 2 سے 2.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس بات کا علم خیر مجھے تو نہیں تھا، لیکن قافلے میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو پہلے مولا کی زواری پر آئے تھے، لیکن ان کو اس بات کی معلومات تھی کہ یہاں سے موسیٰ مومن کا گھر کتنا دور ہے۔ خیر جب بات آ جائے عشق اور جنون کی اور محبت کی تو ان کی محبت میں کتنا بھی سفر کرنا پڑے انسان کر جاتا ہے۔ آخر کار 10 سے 15 منٹ پیدل سفر کرنے کے بعد ہم اس گلی میں آ کر پہنچ گئے جس گلی میں موسیٰ مومن کا گھر تھا، اور جہاں پر آ کر بی بی معصومہ کم نے 40 دن قیام کیا تھا اور نمازیں ادا کی تھیں۔ یہاں پر ہماری حاضری بے حد ضروری تھی، کیونکہ یہاں پر بی بی نے آ کر 40 دن تک قیام کیا تھا۔ اسی مقام پر آ کر سب سے پہلے پورے قافلے نے جا کر 2 رکعت نماز زیارت ادا کی اور اس کے بعد مجلس کا بھی اہتمام تھا۔ ہمارے قافلے میں ایک ذاکر بھی موجود ہے جن کا نام عباس مہدی ہے، اور جن کو غالباً میں نے پچھلی ویڈیوز میں دکھایا بھی تھا جب ہم ٹریول کر رہے تھے مشہد سے قم کی طرف، تب بس کے اندر سفر کے دوران ہی انہوں نے ہمیں قصیدہ بھی سنایا تھا۔ اب آگے موسیٰ مومن کے گھر کے مناظر جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر بی بی معصومہ کم بعض اوقات اکثر و بیشتر نماز ادا کیا کرتی تھی اور اکثر عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ نماز زیارت پڑھنے کے بعد میں، ابو ذوالقرنین اور عرفان بھائی ہم سب جا کر بی بی کی اس مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ اب ٹائم بھی کافی زیادہ ہو رہا تھا اور ہم نے واپس ہوٹل بھی جانا تھا، اس وجہ سے جلدی ہم نے مجلس کا اہتمام کیا۔ مجلس کے بعد پورا قافلہ بازار میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سب نے اپنے اپنوں کے لیے کچھ نہ کچھ لینا تھا، اور یہاں پر ہمیں تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور میں سچ میں بہت زیادہ بور ہو چکا تھا یہاں پہ، کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں خریدنا تھا اور میں ایسے ان کے قافلے کے گلے پڑا ہوا تھا۔ آخر کار 2 گھنٹے کے بعد جیسے ہی ہم بازار سے اپنے ہوٹل کی طرف جانے لگتے ہیں تو ہمیں ایک یہ آئس کریم والا مل جاتا ہے، جس کو دیکھ کر عرفان بھائی کہتے ہیں کہ یار آج بڑا دل کر رہا ہے کہ آئس کریم کھاتے ہیں، تو پھر ابو، میں اور ذوالقرنین بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے بھی کھانا ہے، تو جلدی سے ہم آئس کریم کھانے کے لیے بھائی کو کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے آئس کریم تیار کر کے دو۔ اب یہ آئس کریم ہمیں تقریباً پاکستانی پیسوں میں 80 روپے کی ملی تھی، جس کا ٹیسٹ سچ میں واقعی کمال تھا، لاجواب تھا، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ٹیسٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ آئس کریم 80 روپے میں کوئی اتنی زیادہ خاص مہنگی نہیں تھی۔ میں تو پیچھے ٹھہر کر آئس کریم کے مزے لے رہا تھا، لیکن عرفان بھائی ابو وہ کہتے ہیں کہ اس دکاندار سے تھوڑی بہت مذاق کرتے ہیں۔ عرفان بھائی اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 50 روپے دیں گے ایک آئس کریم کے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ خیر ہم اسے پورے پیسے دے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ پچھلے
दिन मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद जब हम हरम पाक से बाहर निकलने लगे तो एक औरत ने हमें कुछ टॉफ़ियाँ नियाज़ में दी, जो कि टॉफ़ी सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल थी। उसका एक सैंपल हमने रख लिया था क्योंकि हमने वो बाज़ार से ख़रीदनी थी। इसी वजह से हम एक टॉफ़ी वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं और वही टॉफ़ी दिखाकर उसका पूरा एक पैकेट ख़रीद लेते हैं। शाम को मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए जब हरम पाक की तरफ हम जाने लगते हैं तो मौसम काफ़ी ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। हर तरफ बादल ही बादल थे। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब बारिश भी आई थी, लेकिन हरम पाक की एक तरफ बहुत ज़्यादा घने काले बादल थे। ये बादल देखकर मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये काले घने बादल देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि हरम तक पहुंचने से पहले ही बारिश आ जाएगी, लेकिन उस टाइम पे बारिश नहीं आई और रात को तकरीबन 10-11 के करीब अच्छी खासी बारिश आई थी। बारिश के आने की वजह से कुम शहर में भी सर्दी होने लग गई। उसके बाद हम बीबी की ज़री पर ज़ियारत के लिए पहुंच जाते हैं और 2 रकात नमाज ज़ियारत पढ़ने के बाद मैं जब रश को देखता हूं तो यही सोचने लगता हूं कि रोज़ बरोज़ रश बढ़ता ही जा रहा है। जिस दिन मैं आता हूं सोचता हूं आज रश नहीं होगा, आज सुकून से ज़ियारत होगी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हरम के होता हूं तो ऐसे लगता है कि आज उससे भी ज़्यादा डबल रश है। खैर ये तो चलता ही रहना है। आज हम गए हैं तो कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, पता नहीं और किसका नसीब यहाँ पर लिखा हुआ है, किस की हाज़िरी यहाँ पर लिखी हुई है। यकीनन ये सब का बुलावा ही आता है। अगर किसी का बुलावा ना आए तो यकीनन कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। जैसे हज उम्रा के लिए अल्लाह ताला का बुलावा आता है, ऐसे ही ज़वारी के लिए मौला का बुलावा आता है, जिसके बगैर कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आ सकता और ना ही किसी की ज़रूरत है। लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी कोई ज़वार नहीं बन सकता और ना ही कोई हज कर सकता है। जब तक किसी का बुलावा ना आए तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद रात को 12 बजे इरफान भाई को लगती है चाय की प्यास और हम पहुंच जाते हैं उसी पाकिस्तानी होटल पर। खैर ये पाकिस्तानी होटल हमारे होटल के बिल्कुल करीब है, जहां पर हमें तमाम पाकिस्तानी खाना मिलता है और इनकी चाय समोसे तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, लेकिन इनकी चाय सच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। ये पाकिस्तानी चाय हमें तकरीबन पाकिस्तानी 90 या 95 रुपये में मिली थी, जिसके बारे में मैं इरफान भाई से पूछता हूँ कि आपको कैसी लगी। इरफान भाई कह रहे थे यार इतनी खास कोई अच्छी नहीं है। ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसके पैसे इरफान भाई ने दिए थे, मैंने नहीं दिए थे। ये तो इंसानी फितरत है ना, जिस चीज़ पर इंसान पैसा लगाता है वो चीज़ इंसान को अच्छी नहीं लगती और दूसरों की चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो थैंक यू सो मच इरफान भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।